جگر کا سکڑنا یعنی لیور سیروسس یہ ایک بہت ہی اہم اور دوسرے لفظوں میں خطرناک بیماری ہے۔ اس کی کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں اور اس کی وجوہات کیا بن سکتی ہیں، اس پہ آج بات کریں گے۔ میں ڈاکٹر اکرام الحق ہوں، میدا جگر کا اسپیشلسٹ ہوں، فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتا ہوں اور پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہوں شادمان میں۔ جگر ہمارا بہت ہی اہم عضو ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ ری گرو کرتا ہے، ری جنریٹ کرتا ہے، یعنی اگر اس کا ایک حصہ ہم نکال دیں سرجری سے، جیسے ہم ریموو کر دیں، تو پھر بھی یہ اپنا پورا حصہ اپنا پورا سائز کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ اور اسی خاصیت کی وجہ سے جب بھی اس کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے بیماری کا، یا مسلسل بیماری اس کے اوپر اثر انداز ہوتی رہتی ہے، تو اس میں ایک جو ہے خاص قسم کا پیٹرن بنتا ہے، خاص قسم کی وہ تبدیلی اس کے اندر آ جاتی ہے، جس میں بیماری کی وجہ سے فائبروسس ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر سختی آ جاتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ دوبارہ بننے کی اپنی جو اس کی طاقت ہے اس کو بھی یہ استعمال کرتا رہتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ نوڈیول سے بن جاتے ہیں۔ اس سارے پیٹرن کو ہم کہتے ہیں لیور سیروسس، یعنی کہ عام زبان میں کہیں تو جگر کا سکڑنا۔ کسی بھی بیماری کی وجہ سے جگر جب متاثر ہوگا، اس میں ڈیمیج ہوگا اور وہ سکڑ جائے گا، اور اینڈ سٹیج جو ہوگی وہ لیور سیروسس ہوگا، یعنی جگر کا سکڑنا۔ اس کی اگر ہم علامات کی میں بات کروں تو شروع میں انیشیل سٹیج پہ، سٹیج 1 پہ اگر آپ کہیں تو کوئی علامت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں فوراً پتہ چلے کہ یہ جگر جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے۔ کچھ مریضوں میں کچھ نان اسپیسیفک سی علامات آ سکتی ہیں، یعنی کہ جیسے سمپل اگر آپ کہیں تو کمزوری ہو سکتی ہے، انہیں تھوڑا بہت پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، بھوک میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ان کا وزن کم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ عام طور پہ کوئی ایسی علامت نہیں آتی ہے جو کہ انڈیکیٹ کرے کہ یہ لیور سیروسس کی طرف مریض جا رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ مرض بڑھتا ہے اور جگر کے اوپر اثر انداز زیادہ ہوتی ہے بیماری، جو بھی اس کی وجہ بن رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ عام طور پہ اس میں کچھ ایسی جو ہے وہ پیچیدگیاں یا علامات سامنے آتی ہیں جو لیور یعنی جگر کے لیے اسپیسیفک ہیں۔ عام طور پہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جگر کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اس میں جو عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پہلی جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے خون کی الٹی۔ جب بھی جگر سکڑے گا، سخت ہوگا، تو جو خون کی نالیاں اس طرف آ رہی ہیں ان میں پریشر بڑھ جائے گا، اس کی وجہ سے کچھ نئی نالیاں بن جاتی ہیں، کہاں پہ؟ اسوفیگس یعنی غذا کی نالی میں اور معدے میں۔ جیسے جیسے پریشر بڑھتا ہے ان میں یہ پھٹتی ہیں اور اس کی وجہ سے خون کی الٹی یا کالے رنگ کے موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی ایک اور اہم اور بڑی جو ایسی علامت ہے جو کہ نظر آتی ہے وہ ہے پیٹ کا پھلاؤ۔ آہستہ آہستہ مریض جو ہے اس کا پیٹ ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں اسے بوجھ محسوس ہوتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے، اور ڈاکٹر جب معائنہ کرتا ہے تو وہ دیکھ کے بتاتا ہے کہ جی اس میں پیٹ میں جو ہے وہ پانی پڑ چکا ہے۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے عام طور پہ غنودگی، جسے ہم کہتے ہیں انکیفلوپیتھی، میڈیکل ٹرم میں استعمال ہوتا ہے ورڈ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جگر جو ہے وہ جو فاسد مادے بنا رہا ہوتا ہے وہ اب چونکہ باہر نہیں جا رہے ہوتے ہیں، جسم کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ جاتے ہیں، بلٹ اپ ہوتے ہیں، خون میں بڑھتے ہیں اور پھر وہ دماغ کے اوپر اثر کرتے ہیں، تو مریض کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے غنودگی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ پہلے شروع میں ہو سکتا ہے اس کو ہلکا سا یہ ہے کہ وہ نیند زیادہ آ رہی ہو، اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ مکمل طور پہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ بے ہوشی میں چلا گیا ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ اریٹیشن ہوتی ہے، مریض بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، اور وہ جو باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے وہ عام طور پہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ irrelevant ٹاک ہوتی ہے، یعنی کہ اسے کچھ بھی سوال پوچھا جاتا ہے اس کا وہ اور جواب دیتا ہے، یا وہ پرانی باتیں لے کے بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں غنودگی یا ہیپیٹک انکیفلوپیتھی۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی ایڈوانس اس میں آتی ہیں جب جگر کافی حد تک متاثر ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے جگر کا کام بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جگر چونکہ کلاٹنگ فیکٹرز بناتا ہے، یعنی کہ جو ہمارے خون جمنے کی صلاحیت ہے وہ بھی اس میں جو مین رول ہے وہ جگر کا ہے، تو جگر جب خراب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس میں بھی تھوڑا بہت مسئلہ آ سکتا ہے، اور بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی ہے، جیسے مسوڑوں سے خون آ سکتا ہے، یا اس کے علاوہ کہیں کٹ لگے تو اس سے بھی بلڈ جو ہے وہ زیادہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو گردوں کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے جگر کے مرض کا، پھیپھڑوں کے اوپر ہو سکتا ہے، دل کے اوپر ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں بھی
جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. مردوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیسٹ ہے یعنی جو ان کے جو ہے وہ بریسٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور تکلیف دہ ہوتے ہیں, اس میں درد بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک صورتحال ہو سکتی ہے. بعض اوقات جلد کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے کہ جو خون کی نالیاں ہیں وہ تھوڑی تھوڑی پھولنا شروع ہو جاتی ہیں اور واضح ہو جاتی ہیں. پاؤں جو ہے ان کے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھولنا شروع ہو جائے. تو یہ عام طور پہ اس کی علامات ہوتی ہیں. اگر ہم وجوہات کی بات کریں تو 4 چیزیں ہیں جو بہت کامن ہیں جو کہ جگر کے خرابی کا جو عام طور پہ باعث بن سکتی ہیں. پاکستان کی بات کروں تو سب سے کامن ہے ہیپیٹائٹس سی. جو کالا یرقان ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ہیپیٹائٹس بی کا نمبر. اس کے بعد میں بات کروں تو ہمارے ہاں جو ہے وہ فیٹی لیور ڈیزیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. پہلے جگر میں صرف چربی ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ جگر کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ شوگر کے مریضوں میں خاص طور پہ ٹائپ 2 والے جو ہیں ان میں یہ زیادہ مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کا وزن زیادہ ہے تو اس میں بھی یہ فیٹی لیور جو ہے وہ پرابلم کر سکتا ہے. نمبر 4 پہ جو چیز آتی ہے ویسٹ میں مغربی ممالک میں زیادہ ہے, وہ ہے شراب نوشی. ہمارے ہاں بھی کچھ مریض اس کے دیکھنے میں آتے ہیں لیکن بہت زیادہ وہاں پہ یہ مسئلہ پایا جاتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو بہت کامن ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی ان کا شکار ہے تو لازمی ڈاکٹر سے مشورے میں رہے تاکہ وہ ان چیزوں کو دیکھے اور بیماری کو بڑھنے سے روکے. اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت کامن نہیں ہیں لیکن وہ عام طور پہ پھر بھی جگر کا خرابی کا اس کی باعث بن سکتی ہیں. کچھ آٹو امیون ڈیزیز ہیں جس میں ہمارا اپنا مدافعاتی نظام اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی ڈیزیزیں ہیں جس میں کچھ جو ایسے کیمیکلز ہیں یا ایسی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے جگر کے اندر ڈپازٹ ہونا شروع جاتی ہیں, جمع ہونا شروع جاتی ہیں, جس میں کاپر بہت اہم ہے, اس کو ہم ولسن ڈیزیز کہتے ہیں. اس کے علاوہ آئرن جو ہے وہ اندر ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جسے ہم ہیموکرومیٹوسس کہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بیماریوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو خون کی نالیاں ہیں جگر کی ان کا مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ بلاک ہو جاتی ہیں, یا دل کے مسئلے کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر بڑھتا ہے تو وہ بھی اس کا باعث بن سکتی ہیں. چند ایک دوائیاں بھی ہیں جو کہ اگر آپ زیادہ دیر کے لیے لیتے ہیں تو اس میں وہ بھی اس کا باعث جو ہے وہ بن سکتی ہیں. تو یہ کچھ اس کی وجوہات ہیں. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ خاص طور پہ جیسے ہیپیٹائٹس سی ہے, انیشیلی ابتدائی طور پہ نہ اس وائرس کی کوئی علامت آتی ہے نہ ہی جگر کے سکڑنے کی علامت آتی ہے. تو میں ہمیشہ جب بھی جہاں بھی میری یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ لازمی ہیپیٹائٹس سی کا ٹیسٹ کرائیں, کیونکہ ہمارے ہاں یہ بہت کامن ہے. شروع میں 100% قابل علاج ہے, لیکن اگر اللہ نہ کرے دیر ہو جائے, جگر ڈیمیج ہو جائے تو پھر اس کا علاج نہیں ہے. تو اپنا لازمی کم از کم ہیپیٹائٹس بی اور سی کا لازمی ٹیسٹ کرائیں, اور ہر سال کم از کم اپنا روٹین چیک اپ کروائیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو, جگر کا ہو, گردے کا ہو, تو وہ ٹائم سے پتہ چلے اور اس کا پھر علاج کیا جا سکے. بہت شکریہ.